السلام علیکم دوستو۔ دور وسطیٰ میں مسلمان تقریباً 800 سال پوری دنیا پر چھائے رہے۔ اس دور میں مسلمان دنیا کی ترقی یافتہ قوم اور سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان 800 سالوں میں عربی زبان کو انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ حاصل تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی سے واقف ہو چکے تھے جو مغرب نے آج کہیں جا کر حاصل کی ہیں۔ ایسا ہی ایک حیرت انگیز اور عجیب کارنامہ 15ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں سلطنت عثمانیہ کے امیر البحر پیری محی الدین رئیس کے مرتب کردہ نقشے ہیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں عجیب اور حیرت کی کیا بات ہے؟ جغرافیائی نقشے تو یونانیوں کے دور سے بنائے جا رہے ہیں، لیکن دوستو پیری رئیس نے اس دور میں افریقہ، امریکہ، برازیل اور انٹارکٹیکا کے نقشے بنائے جب دنیا نے کولمبس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ سب سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نقشہ بالکل سیدھا نہیں بلکہ کروی انداز میں اس طرح بنایا گیا ہے جیسے کسی نے زمین سے ہزاروں فیٹ بلندی پر جا کر جہاز یا سیٹلائٹ کی طرح زمین کی گول سطح کو دیکھ کر اس کا نقشہ اتارا ہو۔ دوسری جانب نقشے میں دکھائی گئی سمندر اور براعظموں کی حدیں جدید سیٹلائٹ نقشوں سے ہو بہو مماثلت رکھتی ہیں۔ پیری رئیس سے کئی صدیاں قبل اندلس اور مراکش کے مسلمان جہاز رانوں نے بحر اوقیانوس میں دور دور تک جہاز رانی کر رکھی تھی۔ ان مسلمانوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے اس پار نئی دنیا یعنی امریکہ سے رابطے کا آغاز کیا۔ کرسٹوفر کولمبس کی دریافت سے تقریباً 5 صدیاں پہلے ہی مسلمان دانشور اور مورخ المسعودی نے اپنی کتاب تاریخ مسعودی میں بحر اوقیانوس میں ایک نامعلوم سرزمین کا ذکر کیا ہے جسے اس نے ارض مجہولہ کا نام دیا، جبکہ 12ویں صدی عیسوی میں محمد الادریسی نے عالمی جغرافیہ کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس ادریسی کے بنائے نقشوں ہی کی مدد سے امریکہ تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ پھر آسمان نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی بحری قوت بن کر ابھری، جس کی قوت صرف بحیرہ روم اور خلیج فارس تک ہی نہ تھی بلکہ بحر ہند حتیٰ کہ شمالی بحر اوقیانوس تک اس کے دائرہ اثر میں تھے۔ نقشہ سازی کا کام عثمانی سلطنت میں اتنی ترقی کر گیا تھا کہ بیشتر مغربی ممالک 19ویں صدی تک بھی اس سطح پر نہ پہنچے تھے۔ پیری رئیس کا بنایا ہوا دنیا کا نقشہ آج بھی مشہور ترین نقشوں میں سے ایک ہے۔ پیری رئیس کا مکمل نام حاجی احمد محی الدین پیری تھا۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی کئی بحری جنگوں میں حصہ لیا، ان میں ہسپانیہ، جنیوا، وینس اور جنگ لیپانٹو وغیرہ شامل ہیں۔ جہاز رانی سے متعلق وسیع تجربہ اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1516 عیسوی میں وہ عثمانی بیڑے کے ایک جہاز کا کپتان بنا اور 1547 عیسوی تک وہ ترقی کرتا کرتا عثمانی امیر البحر کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے عدن، مسقط اور کیش کو پرتگالیوں کے قبضے سے آزاد کرایا، قطر اور بحرین بھی فتح کیے۔ عمر کے آخری ادوار میں وہ مصر میں مقیم رہا۔ پیری رئیس کے ساتھ ہی اس کے کارنامے بھی ایک لمبی نیند سو گئے اور پورے 500 برس تک اس کا نام تاریخ کے صفحات میں کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ پیری رئیس کو دوبارہ شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کے تیار کردہ نقشے کا ایک چھوٹا سا حصہ 1929 عیسوی میں دریافت کیا گیا۔ کارٹوگرافرز یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ 400 سال پرانے اس نقشے میں نہ صرف سمندر اور براعظموں کی حدیں جدید نقشوں سے ملتی جلتی ہیں بلکہ اس نقشے میں دکھائے گئے جزیرے اور پہاڑی سلسلے بھی آج ٹھیک اسی جگہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں قطب شمالی یعنی انٹارکٹیکا کو بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ 1957 عیسوی میں امریکہ کے کارٹوگرافرز نے پیری رئیس کا بنایا ہوا مکمل نقشہ دریافت کر لیا، جس کے بعد یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 400 سالہ قدیم اس نقشے میں ان جزائر کو بھی دکھایا گیا تھا جو 18ویں صدی عیسوی تک بھی دریافت نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نقشے میں 1952 عیسوی میں دریافت ہونے والے بر اعظم انٹارکٹیکا کو دکھایا گیا تھا۔ 1960 عیسوی میں پروفیسر چارلز ایچ ہیپگوڈ نے اپنی کتاب میپ آف اینشنٹ کنگز میں تحریر کیا تھا
اگر کوئی جہاز قاہرہ یعنی مصر سے اتنی بلندی پر جائے کہ اس کے کیمرے کے سامنے 5000 میل نصف قطر کی حد آ جائے تو اس صورت میں کیمرے سے جو تصویر کھینچی جائے گی وہ اس نقشے کا ہو بہو عکس ہوگی۔ مگر 500 برس پہلے قاہرہ سے اتنی بلندی پر جا کر کس نے اور کیسے یہ نقشہ تیار کیا ہوگا؟ یہاں ماہرین کے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ 500 برس قبل جب ماضی کی اقوام فضاؤں پر دسترس نہیں رکھتی تھیں، ہوائی جہاز، طیارے اور ہیلی کاپٹرز یا سیٹلائٹ ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو پھر ایک مسلمان جغرافیہ دان پیری رئیس نے یہ نقشہ کس طرح بنایا؟ یہ راز پیری رئیس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ آج تمام دنیا پیری رئیس کی صلاحیتوں اور اس کے کارناموں کی معترف ہے، لیکن دوستو شاید آپ کو یہ علم نہ ہو کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی جانب سے اس عظیم جغرافیہ دان کو اس کے کارناموں کا کیا انعام ملا۔ پیری رئیس نے اپنی تمام عمر مختلف سمندروں اور ساحلی علاقوں میں مختلف فوجی خدمات سر انجام دیتے ہوئے گزاری تھی، لیکن جب آپ 90 برس کے ہو گئے تو دنیاوی کاموں سے کنارہ کرتے ہوئے سکون و اطمینان کی خاطر مصر میں مقیم ہو گئے۔ اس دوران بصرہ شہر کے ایک عثمانی گورنر نے پیری رئیس کو مجبور کیا کہ آپ دوبارہ خلیج فارس میں پرتگیزیوں کے خلاف ایک جنگی مہم میں حصہ لیں۔ پیری رئیس کی عمر اور صحت اس مہم کے لیے موزوں نہ تھی، چنانچہ آپ نے بصرہ کے گورنر کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 1553 عیسوی میں پیری رئیس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں پیری رئیس کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا، اور آج بھی گوروں ہی کے توسط سے ہمیں یہ معلوم ہو سکا ہے کہ پیری رئیس کتنا بڑا جغرافیہ دان اور سمندری ماہر تھا کہ جس نے 500 سال قبل دنیا کے ایسے نقشے مرتب کیے جو آج سیٹلائٹ کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔